حي على الفلاح. قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورۃ الکوثر۔ یہ صورت بظاہر تو بہت مختصر ہے، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب حالات بہت مشکل تھے، اور اس میں ایک بہت بڑا وعدہ کیا گیا، کثرت کا وعدہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وعدے کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے آج اس گہرے پیغام کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو سارا معاملہ گھومتا ہے اس ایک لفظ کے گرد، کوثر۔ اس کا وعدہ کیا ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ کثرت کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے اندر معنیوں کی ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو وعدہ تھا نا، یہ کوئی عام حالات میں نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سورت مکی دور کے آخری سب سے مشکل دنوں میں نازل ہوئی۔ سوچیں، وہ وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہر طرف سے ظلم اور تکلیف کا شکار تھے۔ ایسے میں یہ الفاظ ایک خدائی تسلی اور امید کا پیغام بن کر آئے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ زبان کی باریکی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے، بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اعطینا کا، یعنی ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ سوچیں ذرا، بات مستقبل کی ہو رہی ہے، لیکن انداز ایسا ہے جیسے وہ کام ہو چکا ہو۔ یہ اس وعدے کے پکا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ وعدہ کس جھگڑے کے جواب میں تھا؟ دراصل اس سارے معاملے کے مرکز میں تھا مکہ کا کنٹرول، اور یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل میراث کا حقدار کون ہے۔ یہ ایک بڑی کشمکش تھی پیغمبر اسلام اور مکہ کے طاقتور قریش سرداروں کے درمیان۔ یہاں نا دو بالکل الگ سوچیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف تھے قریش، جو کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، اس لیے ساری طاقت اور عزت ہماری ہے، اور دوسری طرف تھا پیغمبر کا پیغام، جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ نے تو اس گھر کا اصل مقصد ہی بھلا دیا ہے، وہ مقصد جو ایک خدا کی عبادت اور غریبوں کی دیکھ بھال تھا۔ تو چلیں واپس اسی مرکزی سوال پر آتے ہیں، یہ کوثر آخر ہے کیا چیز؟ یہ کون سی کثرت تھی جس کا اتنا بڑا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ اگر ہم صرف لفظ کو دیکھیں تو کوثر عربی میں کثرت کے مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب صرف زیادہ نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ، اتنی بھلائی اور اتنی خیر جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک ندی نہیں بلکہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ جو شروع کے مفسرین تھے انہوں نے بھی اس پر بہت غور کیا۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ جنت میں ایک حقیقی نہر یا حوض ہے، جیسے حضرت عائشہ اور ابن عباس کی روایات میں ملتا ہے، اور کچھ دوسرے مفسرین جیسے سعید بن جبیر نے کہا کہ اس سے مراد ہر قسم کی بے پناہ بھلائی ہے، یعنی حکمت، نبوت، قرآن، سب کچھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور اس لفظ کی وسعت کو ہی دکھاتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی تفسیر ہو سکتی ہے جو ان سب الگ الگ نظر آنے والے معنوں کو ایک ساتھ جوڑ دے، ایک تھیوری جو دنیا اور آخرت دونوں کو ملا دے؟ جی ہاں، امام حمید الدین فراہی نے ایک بہت ہی زبردست نظریہ پیش کیا جو بالکل یہی کام کرتا ہے۔ امام فراہی نے یہ کہا کہ اس دنیا میں جو کوثر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ خود بیت اللہ ہے، یعنی مکہ میں موجود خانہ کعبہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ جنت کے اسی حوض کوثر کی ایک زمینی نشانی اور عکس ہے۔ کتنا گہرا نقطہ ہے یہ، زمین کو سیدھا آسمان سے جوڑ دیا۔ اب دیکھیں وہ ان دونوں کو جوڑتے کیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو جسمانی پیاس لگتی ہے، ویسے ہی روح کو خدا کی پیاس لگتی ہے، اور بیت اللہ وہ حوض ہے جہاں آ کر روح کی پیاس بجھتی ہے، اور دنیا بھر کی مسجدیں گویا اسی ایک بڑے چشمے سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ پھر جو حج کے موقع پر لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہ جنت کے حوض پر مومنین کے اجتماع کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہی تو ہے۔ اور آخر میں جب مکہ فتح ہوا اور بیت اللہ کا کنٹرول مسلمانوں کو ملا تو امت میں ایک دم بے پناہ اضافہ ہوا، یعنی دنیا میں بھی وہ کثرت نظر آ گئی۔ اس روحانی کیفیت کو امام فراہی نے اپنے الفاظ میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب روح سرشار ہو تو کیا اس مقدس وادی کے کنکر یاقوت اور زمرود سے بڑھ کر نہیں لگتے؟ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار اور حاجیوں کے خیمے موتیوں کے گنبدوں سے زیادہ حسین نہیں لگتے؟ چلیں اب آتے ہیں سورت کے بالکل آخر میں، جہاں ایک ڈراماٹک موڑ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک زبردست جوابی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف قریش کے سردار تھے جو پیغمبر کو تانا دیتے تھے کہ آپ کا تو سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ وہ آپ کو ایک ایسی ٹوٹی ہوئی شاخ کہتے تھے جو لازماً سوکھ جائے گی۔ لیکن قرآن نے اسی بات کو پکڑا اور ان پر ہی پلٹ دیا۔
فرمایا یقیناً تمہارا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ابتر، وہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو۔ ابتر کا مطلب ہے وہ شخص جس کا نام و نشان مٹ جائے، جس کی میراث، اس کی امید، سب کچھ ختم ہو جائے، گویا وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائے۔ یہ ایک مکمل اور حتمی خاتمے کی خبر تھی۔ اور پھر تاریخ نے جو دیکھا وہ سب کے سامنے ہے۔ پیغمبر کا مشن پھلا پھولا اور آج تک ان کا نام اور پیغام زندہ ہے، جبکہ اس وقت کے بڑے بڑے مخالف سرداروں کا آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں، وہ تاریخ میں گم ہو گئے۔ تو یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور سورت ایک حتمی فتح کے وعدے پر ختم ہوئی۔ آخر میں ایک سوال، سورۃ الکوثر کی یہ پوری بحث ہمیں ایک بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم کسی بھی مقدس متن کو اس کے تاریخی پس منظر اور سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھتے ہیں تو اس کے معنی کی کتنی ہی نئی اور گہری پرتیں ہم پر کھلتی چلی جاتی ہیں، ہے نا؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔